ومن عصانی فقد ابا، اس چیز کی پیروی کرو، اس چیز کے پیچھے چلو جو تم پر آسمان سے بذریعہ وحی نازل کی گئی ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کے پیچھے مت چلو، تم کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ سرور کونین، تاجدار حرمین، سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری ساری امت جنت جائے گی سوائے اس بد نصیب کے جس نے جنت جانے سے انکار کر دیا۔ پوچھا پیارے، ایسا بدبخت ہرما نصیب اور بد نصیب کون ہے جو جنت کا انکاری ہو؟ ارشاد فرمایا، جس نے میری حدیث کو سینے سے لگایا، میری سنتوں کو گلے کا ہار بنایا، وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے منہ پھیرا، انکار کر دیا، منہ موڑ لیا، گویا اس نے جنت جانے سے انکار کر دیا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق الرسول النبی الکریم الامین۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث تقریر تے اپنی جا تے رہی شادی، وہ بھی تے نیت کیتی بیٹھے شاید کوئی شرعی مسئلہ ہڈو نے بلندے خیر چوپ کوئی گل نہیں۔ اہلا و سہلا۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع مظفر گڑھ کی ضلعی قیادت امیر محترم اور ضلعی ناظم اور ان کی پوری باڈی، مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل مظفر گڑھ کی پوری باڈی ذمہ داران، اہل حدیث یوتھ فورس کے ذمہ داران ضلعی اور تحصیلی، اور میرے سامنے تشریف فرما ضلع بھر سے تشریف لائے ہوئے قابل تعظیم، قابل تکریم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، مرکزی جمعیت اہل حدیث سے وابستہ اہل حدیث یوتھ فورس کے شہباز و شاہینوں، ماشاءاللہ کانفرنس کا آخری اجلاس، آخری نشست ہے۔ اللہ کے فضل کرم، اس کی رحمت، جماعت کی آپس میں محبت، اتحاد اور اتفاق کی برکت سے یہ کانفرنس ماشاءاللہ کامیاب کانفرنس ہے۔ اللہ قبول فرمائے۔ یہ اللہ کا ہم پہ کرم اور فضل ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، پھر انسانوں میں مسلمان بنایا۔ اس سے بھی بڑا کرم کیا کہ مسلمانوں میں اہل سنت ہونے کا اعزاز بخشا۔ اس سے بھی اگلا کرم، فضل، احسان اور انعام فرمایا کہ اہل سنت میں بھی ممتاز طبقہ ہے۔ اہل سنت کہہ دیا تو الگ سے اہل الحدیث کہنا 6 معنی دار کیوں کی؟
اس لیے کہ قرآن مجید فرقان حمید، اس کا نام حدیث ہے۔ خطبے میں آپ سنتے ہیں ان احسن الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین حدیث اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ وہ ہے جس نے اپنی بہترین حدیث کتاب قرآن نازل فرمایا۔ تو قرآن کا نام کیا ہے؟ تھوڑا تھوڑا بول لینا، چوتھے گیٹ چھوٹے والیوم میں۔ قرآن کا نام کیا بتایا میں نے؟ بول لو تو اڈی نہیں ریس، کیا نام بتایا میں نے؟ یہ جمعہ نہیں ہے، آپ کو تھوڑا تھوڑا بولنا ہی پڑے گا، چوندیا نہ چوندیا، اتنا کو ہنگارا دینا پائے گا۔ قرآن کا نام کیا ہے؟ تھوڑا جا مردہ مانگو، قرآن کا نام کیا ہے؟ حدیث۔ اور سرور کائنات علیہ السلام کے فرمودات عالیہ، ارشادات عالیہ، آپ کے احکام، آپ کا عمل، آپ کی پسندیدگی، وہ بھی حدیث ہے۔ اب جو خوش نصیب بندہ اپنے ایک ہاتھ میں اللہ کی حدیث تھام لے، دوسرے ہاتھ میں کائنات کے امام علیہ السلام کی حدیث تھام لے، اس خوش نصیب کو اہل الحدیث کہتے ہیں۔ جو میں نے آیا اور آسمان سے نازل ہونے والی تمام کتابوں کی سردار کتاب ہے، لا ریب ہے، بے عیب ہے۔ آغاز یہاں سے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس وحی میں کوئی شک جو نہ بول سکے وہ سار ہلا دے، کوئی حرج نہیں، مجھے ذرا تسلی ہو جائے۔ جو نہیں بولنا چاہتا سار مار دے۔ اس وحی میں کوئی شک ہے؟ حضرات کائنات کا رب گواہ، جس طرح یہ حدیث آسمانی منزل من اللہ لا ریب اور بے عیب ہے، اسی طرح سرور کائنات علیہ السلام کی مبارک حدیث بھی لا ریب اور بے عیب ہے۔ جس طرح قرآن منزل من اللہ ہے، حدیث بھی منزل من اللہ ہے، زبان حضور کی ہے، الفاظ اور حکم رب کا ہے۔ حضرات یہ خوش بختی ہے میری، اور اللہ کے فضل اور کرم سے دلائل و براہین سے مسلح ہو کر ہم یہ اعلان کرنے کا حق رکھتے ہیں، مرکزی جمعیت اہل الحدیث بنیادی طور پہ اسی لفظ اہل الحدیث کا تحفظ، مساجد اہل الحدیث کا تحفظ، مدارس اہل الحدیث کا تحفظ، منہج اہل الحدیث کا تحفظ، اور اہل الحدیث کے نسب العین کا تحفظ۔ جماعت کا نام مرکزی جمعیت اہل حدیث، ہمارے ہفت روزے کا نام ہفت روزہ اہل حدیث۔ حضرات میں تو کہنا چاہوں گا، جس طرح قرآن لا ریب بے عیب، حضور کا فرمان بھی لا ریب اور بے عیب ہے، اس پہ صرف ایک ہی روایت پہ اکتفا کرنا چاہوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں، میں آقا کی احادیث لکھ لیا کرتا تھا شوق سے، محبت سے، پیار سے۔ ایک دن لوگوں نے پروپیگنڈا کیا، پروپیگنڈا مشینری یہ بھی بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ پروپیگنڈا کیا، یار حضور آخر انسان بھی ہے، بشر بھی ہے، خوشی میں، کبھی غمی میں، کبھی کس حال میں، کبھی کس حال میں، ہر بات لکھا نہ کر۔ کہتے ہیں آج میں نے آپ کی مبارک حدیث نہ لکھی، میں خود ہی پیش ہو گیا۔ کہا پیارے، میں پاکیزہ جذبے کے ساتھ آپ کی احادیث لکھتا ہوں تاکہ یاد کروں، عمل کروں اور آگے پھیلاؤں۔
لوگوں نے کہا ہر بات لکھا نہ کر، تو پیارے آج میں نے نہیں لکھی۔ جناب نے کیا فرمایا؟ شہادت کی انگلی مبارک کو لبوں کی طرف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اکتب یا عبداللہ، عبداللہ میری ہر بات کو لکھا کر، ہر بات کو لکھا کر۔ فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق، اس کبریا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہاں سے جو نکلتا ہے وہ حق ہوتا ہے، یہاں سے جو نکلتا ہے وہ حق ہوتا ہے۔ دیکھیے جسے میں نے امام مانا وہ نبیوں کا امام ہے، جو میرا امام ہے وہ امام الانبیاء ہے، سید الانبیاء ہے۔ فرما رہے ہیں او تو لکھو میری ایک بات کو۔ ہم ائمہ فقہاء کا احترام کرتے ہیں، انہیں محسنین امت جانتے ہیں، لیکن اصول ہمارا بڑا پکا، دین شریعت صرف وہی مانتے ہیں جو آسمان سے فجریہ وحی رب نے اتاری ہے، اور وہ قرآن ہے، وہ حدیث ہے۔ احترام سب کا کرتے ہیں، مگر ساتھ سنیے، عمر میں سب سے پہلے امام سیدنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنے شاگرد امام ابو یوسف رحمہ اللہ کو، جو دو اماموں میں صاحبین کا مسئلہ، اندہ صاحبین جو کہا جاتا ہے، انہیں فرماتے ہیں وَيْحَكَ يَا يَعْقُوبُ لَا تَكْتُبْ كُلَّ مَا تَسْمَعُ مِنِّي۔ ابو یوسف اللہ سے ڈر، میرا ہر فتوہ لکھا نہ کر، ہوش میں رہنا ہے، بات ذہن میں نشین کرنی ہے، میرا ہر فتوہ لکھا نہ کر۔ انی ارا رای اليوم واترکہ بعد اليوم، میں آج ایک فتوہ دیتا ہوں، کل حدیث مل جاتی ہے میں چھوڑ دیتا ہوں، کل فتوہ دیتا ہوں، پرسوں حدیث مل جاتی ہے چھوڑ دیتا ہوں۔ منہج اہل حدیث بھی یہ ہے، کائنات کی ہر ہستی احترام کرتے ہوئے، اور میں ایک عام کہا کرتا ہوں، حضرات سارے ائمہ کا احترام، فقہاء کا احترام، اتقیاء کا احترام، مسیحیاء کا احترام، اولیاء کا احترام، مگر اصول سن لو، اس روشن ضمیر اہل الحدیث کا سن لو، یہ ہمارا غیرت مندوں کا منہج اور نصب العین۔ ہم کہتے ہیں لوگوں، احترام سبھی کا مگر طریقہ نبی کا۔ احترام یہ آپ نے پکانا ہے، یہ گھر گھر میرا پیغام پہنچانا ہے۔ احترام آہستہ آہستہ بولنا ہے، احترام سبھی کا مگر طریقہ نبی کا، یہ ہمارا منہج اور نصب العین ہے۔ حضرات ذی وقار، وقت مجھے تفصیل کی اجازت نہ دے گا، میں بڑے اختصار کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے منہج نصب العین عقیدہ وہ عطا فرمایا جو لا ریب اور بے عیب ہے۔ میرے اندر عمل میں نقص کمی ہو سکتی ہے، بحثیت بشر میرے اندر خطا موجود، کعبہ کا رب گواہ، میرے منہج، میرے نصب العین اور میرے پیغام پہ کوئی مائی کا لال شرق و غرب میں بسنے والا جرت نہیں رکھتا کہ وہ انگلی رکھے۔ اس لیے ہم اس کا پیغام دیتے ہیں جس نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے اپنے شریک برادری کے لوگوں سے کہا، میرے چچاؤ، میرے اپنوں، میرے خون کے رشتہ داروں، میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے، میرا بچپن تم نے دیکھا، لڑکپن تم نے دیکھا، جوانی تم نے دیکھی، آج بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھے ہوئے ہوں، تمہارے سامنے 40 سال کی اپنی زندگی کی سیرت کی سفید چادر
کھلارے ہوئے بچھائے ہوئے ہلائے ہوئے کوہ صفا پہ تم سے اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں آئے اعظم آئے جس کا جی چاہے اے کوئی تم میں سے میرے بچپن پہ لڑکپن پہ جوانی پہ تجارت میں بکریاں چراتے ہوئے بازار جاتے ہوئے رشتہ داری نبھاتے ہوئے گھر کے معاملات چلاتے ہوئے معاملات میں لین دین میں گفتار میں کردار میں رشتہ داری میں کوئی معاملہ ایسا ہو 40 سال کی سفید چادر تانے کھڑا ہوں تمہارے سامنے اٹھے مکے کا کوئی بندہ جرت ہو کسی میں رکھے انگلی کہ یہاں کوئی داغ ہے سارے کے سارے اپنے تھے سارے کے سارے وہ تھے جو نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے صدیق کہتے ہیں امین کہتے ہیں سب نے کہا پیارے کیا بات پوچھ رہے ہو آپ نے الفاظ واضح کہے حل وجدتمونی صادقا او کاذبا تم نے میری زندگی کے تمام مراحل کو دیکھا بچپن سے آج تک 40 سال کی عمر میں دیکھا ہے کوئی بندہ اس پورے 40 سالہ دور میں کوئی انگلی رکھے حل وجدتمونی صادقا او کاذبا تم لوگوں نے مجھے 40 سال میں سچا پایا یا نہیں پایا میں تو کاذبہ کا ترجمہ کرتے ہوئے بھی زبان لڑکھڑاتی ہے نسبت محبوب مدنی سے ہے جھوٹ کی تو نسبت بھی وہاں میں کرنا پسند نہیں کرتا میں سادہ ترجمہ نہیں کر رہا ہوں اور لوگوں تم نے مجھے سچا پایا ہے یا نہیں پایا تو کیا کہا تھا سب نے کہا پیارے کیا پوچھتے ہو ما جربنا کا الا صدقا و مرارا ہمارا تجربہ ہمارا مشاہدہ ہمارا اب تک کا تجربہ یہ ہے جب بھی پالا پڑا جب بھی واسطہ پڑا جب بھی لینے دینے کا معاملہ آیا اے محبوب مدنی ہم نے آپ کو سچا ہی پایا کھرا ہی پایا اعلیٰ ہی پایا حضرات بقیہ حصہ چھوڑنا چاہتا ہوں چونکہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب کے سرپرست اعلیٰ مناظر اسلام متقلب اسلام سید سبتین شاہ صاحب نقوی جنہیں علامہ کہنے کا حق بنتا ہے ماشاءاللہ وہ تشریف فرما ہے میں بات بڑی زبردستی میرے سے نکل کے آگے بڑھ رہی ہے مگر رب نے مجھے کنٹرول والی قوت بھی دی ہوئی ہے میں آگے بڑھنا نہیں چاہتا میں ایک تو پھر آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں اور ساتھ بتانا چاہتا ہوں جس طرح میرا منہج میرا نصب العین میرا پیغام میرا عقیدہ کھرا ستھرا صاف میری نظم والی جماعت انڈیا سے لے کے آج تک آل انڈیا کانفرنس اہل حدیث کانفرنس سے لے کے آج مرکزی جمعیت اہل حدیث تک اس سے ساعلت تقوی جسے ابو الوفا شیر پنجاب مولانا صلاح اللہ مرتصری کی قیادت نصیب رہی جسے امام الاسر علامہ حافظ محمد ابراہیم میر سیال کوٹی کی قیادت نصیب رہی جسے ولی کامل شاہ محمد شریف کڑیالوی رحمہ اللہ وہ عظیم انسان صاحب نظر و فکر ایک دعوت تھی دعوت میں کھیر بڑی اعلیٰ پکی تھی کھانے لگے پہلی چمچ لے کے منہ کے پاس لے گئے اور رکھ دی بہانہ بنایا کوئی تکلیف ہے ساتھیوں کو تشویش ہوئی کوئی معاملہ ہے علیحدگی میں پوچھا بڑے اللہ والے تھے کہا اس کھیر سے بدبو آ رہی تھی کہ جس جانور کا دودھ اس نے چوری کا چارہ کھایا میں ادھر نکلوں گا تو شاید اولئک آبائی فجئنی بمثلہم ایک ایک ہیرہ ایسے کہا مطلب تب سے لے کے اب تک بطل جلیل سید محمد داود غزنوی رحمہ اللہ شیخ الحدیث مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمہ اللہ اور زیگ میں اسلام مولانا معین الدین لکھوی رحمہ اللہ چیدہ چیدے کے ذکر کر رہا ہوں اور کاروباری ہوتے ہوئے دین کی پسندیدگی میں الحاج میاں فضل حق رحمہ اللہ اور پھر شہید ملت بطل جلیل
حریت مآب، حریت پسند، وطن عزیز کی دیواروں کو ہلا دینے والا، اہل حدیث قوم کو جگا دینے والا، وطن عزیز میں جرت بے باکی کا پیغام دے دینے والا، اپنا لہو آمنہ کے در یتیم کے سچے منہج پہ بہا دینے والا شہید ملت علامہ احسان اللہ ظہیر رحمہ اللہ، اور وطن عزیز کی کانفرنسوں کو رنگ اور خوشبو بخشنے والا حضرت مولانا حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمہ اللہ۔ اور پھر اب میں اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں، گرچہ مجھے یاد ہے شیخ الحدیث مولانا محمد عبداللہ رحمہ اللہ، مجھے یاد ہے خطیب پاکستان مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمہ اللہ، وہ بھی ناظم رہے ایک وقت، اور آج ہمارے قائد، میں اللہ تحدیث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، علامہ سینیٹر پروفیسر ساجد میر، جو ہمارے ایوان بالا سینٹ میں وطن عزیز میں سب سے زیادہ تجربہ رکھنے والے، کئی بہاریں اس کی گزارنے والے، اور پوری ایجنسیوں کی کاوشوں کوششوں کے باوجود ایک پائی جس پہ داغ نہیں نکل سکا، ایک پائی، بڑی کوششیں کی آپ نے دیکھا، یا کسی نے مولوی بھی نہیں چھوڑا، سیاستدان بھی نہیں چھوڑا، باریک چھانی لگا کے دیکھا۔ اہل حدیثوں مبارک ہو، ہمارا وہ قائد ہے جو ذکر اذکار کرنے والا بھی ہے، کثرت سے قرآن پڑھنے والا بھی ہے، جس کا دل صاف ہے، اور جس کے دل میں وطن عزیز کے ان کارکنان چھوٹے سے لے کے بڑے تک کی بے پناہ محبت ہے۔ وقت لے گیا ہوں شاہ جی کا 5 منٹ، بڑی معذرت۔ سیال کوٹ کی کانفرنس جو آخری ٹائم پہ ملتوی ہوئی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، میں اس کا کنوینر تھا، میں موقع پہ موجود تھا۔ وہ لمحے بڑے عجیب تھے۔ ہمارے وہاں کے ضلعی امیر پروفیسر صاحب بڑے جوان جذبات والے تھے، ملٹری کے افسران، پولیس کے افسران اور حکومتی وزراء، ان کے ساتھ میٹنگ ہو رہی تھی۔ یکدم کو حالات گڑبڑ ہوئے تھے، کراچی میں بم بلاسٹ ہوا تھا، اگر آپ کو یاد آئے۔ ان کا خطرہ تھا کہ کاروان آپ کے آئیں گے، رستے میں تصادم ہو جائے، کسی کارکن کا نقصان نہ ہو جائے۔ تو مولانا مطیع الرحمن پروفیسر صاحب فرمانے لگے اپنی باری پہ کہ پروفیسر صاحب کیا ہوگا، 40 شہید ہو جائیں گے، 50 ہو جائیں گے، 100 ہو جائیں گے، کانفرنس نہیں روکنی، کی ہوئے گا؟ جذبات کی بات تھی، بڑا پکیزہ جذبہ تھا۔ میں نے بھی اپنا حصہ ڈالا، اپنا میں دہرانا نہیں چاہتا، مناسب نہیں۔ قائد محترم کی باری آئی، رقت امیز انداز میں فرمانے لگے، مطیع الرحمن تو جوان آدمی ہے، اس کے نزدیک تو 40 50 100 بندہ شاید کوئی اہمیت نہیں رکھتا، ساجد میر بڑا کمزور ہے، اس نے یہاں بھی جواب دینا ہے، کل قیامت کو بھی جواب دینا ہے۔ میں اپنے کسی کارکن کی انگلی سے بہنے والا خون کا قطرہ، میں اس سے بھی خوف کھاتا ہوں، کل قیامت کو مجھے جواب دہی نہ ہو۔ میں چاہتا تو علامہ کی شہادت کے بعد تھوڑا تصادم کا رستہ اختیار کرتا، وطن عزیز میں پاپولر بنتا اور لیڈر بنتا۔ میں نے لیڈرشپ کو جوتے کی نوک سے ٹھکرایا ہے، محمدی منہج کو دل میں بسایا ہے۔ حضرات، اس جماعت سے وابستہ یہ قیادت جو آج کی کانفرنس کر رہی ہے، آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، جہاں جہاں آپ ہیں، جہاں جہاں آپ ہیں، کوئی مسئلہ پوچھے ہم سے، جماعت سے وابستہ ہو جائیے، مضبوط کیجئے۔ حالات بڑے خطرناک آ رہے ہیں، ختم نبوت کا معاملہ ہے، ناموس صحابہ کا معاملہ ہے، آپ کو جاگنا ہوگا۔ میں ایک عرض کرنا جے تسلیم کر لو، دلاں تے دماغاں دی تفہیم کر لو، جمعیت بنا لو تے تنظیم کر لو، اس آوارہ زندگی چ ترمیم کر لو۔ میں خطرے دی گھنٹی کھڑکا رہا جے، سنبھل جاؤ ویلا نازک آ رہا جے۔ سبحان رب